اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتهم۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 55 ہے، جو اس وقت ہم جو ہے نا اخلاق کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ اخلاق رسول کیا تھا، اور ہم مسلمان ہیں۔ اخلاق کے حوالے سے ہمارا اخلاق ویسے ہونا چاہیے جیسے رسول چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کوئی رسول جیسا تو نہیں بن سکتا، لیکن رسول جیسے چاہتے ہیں ویسے تو بن سکتے ہیں، کیونکہ اخلاق ہی اسلام کی پہچان ہے، اخلاق ہی انسان کی پہچان ہے، اخلاق ہی ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہم میں اخلاق نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو گیا ہم نام کے مسلمان ہیں، کہنے کے لیے مسلمان ہیں، ورنہ ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شادی پہ نہیں بلایا تو اس کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا، میں اس کو بائیکاٹ کر رہا ہوں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام محبتوں کا نام ہے۔ اخلاق پیغمبر بہترین درس ہے ہمارے لیے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ ایک پرٹیکولر گلی سے جب گزرتے تھے تو ایک بڑھیا ہوا کرتی تھی جو جانتی نہیں تھی، اس نے افواہ سنی تھی۔ افواہ یہ سنی تھی کہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں ایک جادوگر ہے۔ تو افواہوں کے ذریعے سے رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو لوگ دلوں میں دشمنی لے بیٹھے تھے، اور جو جانتا تھا رسول کو تو رسول کا فداکاری بن گیا، رسول کو چاہنے والا بن گیا۔ جو نہیں جانتا تھا وہ تو اپنے دلوں میں بغض رکھتا تھا۔ تو یہ بڑھیا ان میں سے تھی جو دل میں بغض رکھتی تھی رسول اللہ کی۔ رسول اللہ جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو اوپر سے وہ کوڑا ڈالتی تھی، اور جب کوڑا رسول اللہ کے جسم مبارک پر پڑتا تھا تو کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی تھی رسول اللہ کی، مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، اور اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسی عورت ہے جو آپ سے اتنا نفرت کرتی ہے کہ اوپر سے کوڑا ڈالتی ہے؟ تو رسول اللہ کہتے تھے وہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، اس لیے اس کی یہ ایسے حرکت ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس نے کوڑا نہیں ڈالا تو رسول اللہ کو تشویش ہے، آج کیا بات ہے کوڑا نہیں پڑا۔ دوسرا دن گزرا، پھر کوڑا نہیں پڑا، تیسرا دن گزرا، کوڑا نہیں پڑا۔ رسول اللہ کا پتہ تو کرو کہ وہ جو روز کوڑا ڈالتی تھی وہ خیریت سے ہے؟ تو لوگوں نے جا کے پتہ کیا، پتہ چلا بیمار ہے۔ کہ یا رسول اللہ بیمار تھی؟ کہ چلو ہم عیادت کے لیے آتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو اس نے اپنے گھر میں پایا تو پریشان ہو کے کہنے لگی آج بدلہ لینے آئے ہو جبکہ میں بیمار ہوں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم تو تیری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، تیرے پاس اگر پیسے نہ ہو تو بتا دینا، تیرے پاس دوائی نہ ہو تو بتا دینا۔ بڑھیا نے کہا میں تو آپ پہ ہر وقت کچرا ڈالتی تھی، آپ کو تو مجھ سے نفرت ہونی چاہیے۔ کہ تو اس لیے ڈالتی تھی کہ مجھے نہیں پہچانتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ تیری غلطی نہیں ہے، تیرے کان جو بھر دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے تو ہم سے نفرت کر رہی تھی۔ بڑھیا پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے، مسلمان کو اپنا اخلاق بہترین رکھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں حیدرآباد میں ہندو مسلم کے فساد ہوا کرتے تھے، اب تو الحمدللہ کافی سالوں سے
یہ بات نہیں، ورنہ ایک زمانے میں بہت فساد ہوتے تھے۔ نوبت یہ آ گئی تھی کہ ہندوؤں کے ایریے میں جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے یا بیچ دیے اور اپنے کمیونٹی والوں کے پاس چلے گئے۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے کمیونٹی کے اندر جن ہندوؤں کے گھر تھے انہوں نے اپنے گھر خالی کر کے ہندو کمیونٹی میں شفٹ کر دیا اپنے آپ۔ یعنی اتنی لوگوں کو جو ہے نا سیفٹی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس طریقے سے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن ایک ہندو ایسا تھا جو مسلمان کے محلے میں ہی رہتا تھا، اس نے اپنا گھر خالی نہیں کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی سب نے یہ ایریا چھوڑ دیا، تم نے کیوں چھوڑا نہیں؟ کہ میں اس لیے نہیں چھوڑا کہ میرے پڑوس میں جو مسلمان ہے وہ واقعی مسلمان ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ وہ اخلاق کا اتنا اچھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی پرابلم کی جو ہے نا پرابلم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے نا جس میں اخلاق نہیں، اس میں کچھ نہیں، اس میں اسلام بھی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ 4 چیزیں یاد رکھ لینا۔ ایک یہ کہ ہمیشہ سچ بولا کرنا، اس لیے کہ جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا سٹیٹمنٹ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، لیکن جو سچ بولتا ہے وہ سدا ایک ہی بات پہ رہتا ہے۔ یہ زبان کی بڑی قیمت ہے، یہ زبان کی بڑی طاقت ہے۔ یہ زبان نے لا الہ الا اللہ کہا تو انسان کی جو نجاست تھی ختم ہو گئی، ایک زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کی بہت ویلیو ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں زبان کو پاک رکھو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ دوسری چیز ہے کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کسی کی امانت تمہارے پاس ہو تو اس کی حفاظت کرنا۔ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، یاد رکھیے گا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یعنی ان کو تربیت دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اولاد کو تربیت نہ دے سکے تو ہم کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ تیسری چیز کا اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ چوتھی چیز رسول اللہ نے کہا کہ رزق حلال کھاتے رہنا، کیونکہ جب رزق حرام شکم میں جاتا ہے تو رزق حرام کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے جو ہے نا کپڑوں کی دکان تھی اس کی، ایک کپڑے پہ دھبا آ گیا تھا، وہ تھان جو ہے نا اس نے الگ رکھا۔ نے کہا غلام سے کہ دیکھو یہ جو تھان ہے اس کو نہ بیچنا ہے، اس میں ڈیفیکٹ ہے۔ ایک دن شام کو گھر گیا، کہا میں ابھی آتا ہوں تو ذرا دکان دیکھتے رہنا۔ تو اتفاق سے بجلی چلی گئی۔ جب وہ واپس آیا تو غلام جو ہے بہت خوش تھا کہ کیا بات ہے، کہ جو تھان میں ڈیفیکٹ تھا میں نے اس کو کافی پروفٹ میں بیچ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ آج بجلی نہیں تھی، آج کرنٹ آف ہو گیا تھا، تو ایسے میں ایک گراہک آیا، اس نے وہ تھان کا کپڑا پسند کیا، میں نے اس کی قیمت دگنی کر دی اور وہ لے کے بھی چلا گیا، کیونکہ کرنٹ آف تھا تو اس نے دیکھا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں کدھر کیا، یہ کیا کام کیا تم نے؟ وہ آدمی کدھر گیا؟ کہ فلاں طرف۔ یہ دوڑا ہوا گیا، اتفاق سے وہ مل گیا۔ کہ بھائی دیکھیے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نہیں تھے، غلام نے آپ کو غلط کپڑا دے دیا۔ کہ کیا ہے اس میں؟ کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا، اندر پورا دھبا ہے اس کے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ آپ کی دکان۔ جب دکان پہنچے گا وہ پیسے مجھے دو جو میں نے دیے تھے، کیونکہ اتنے ایماندار آدمی کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ نقلی نوٹ تھے۔ تو دیکھا آپ نے، تو رزق حلال جب کھاتا انسان کو تو اسے کوئی دھوکہ دھڑی بھی نہیں ہوتی ہے۔ بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے، اور ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کوشش جو ہم کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، اس کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، فی امان اللہ۔